اور سید العلماء اس کے راوی جنہوں نے مجھ سے براہ راستہ سید العلماء دیکھیے شریعت کا پر عمل بھی ہو جائے، عشق کی پیشانی پہ شکن نہ پڑے، یہ بہت مشکل کام ہے مشکل کام۔ مارحلہ شریف فاضل بریلوی پہنچتے ہیں، وہاں کے شہزادگان نے کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، سونے کی انگوٹھی حرام، مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام، اگر کہیں خدا نخواستہ کسی نے پہن رکھی ہو تو اسے اتار دینا چاہیے، اس حال میں نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ دیکھا آپ نے تو سونا مطلقاً مردوں کو حرام۔ اب اعلیٰ حضرت امین شریعت کے تاجدار، یہ چیز ان کو پسند کیسے ہے، مگر ہاتھ میں ہے شہزادے کے، منع کیسے کرو؟ کہیں دل میں دکھ نہ پیدا ہو، کہیں تکلیف نہ ہو، کبھی تکلیف نہ ہو، اور خاموش رہے تو نانا کی شریعت کچھ اور کہے۔ ایک طرف شریعت کا دباؤ، ایک طرف محبت کے کچھ تقاضے، ایسا اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا تجدیدی کارنامہ، ان کے فہم و ذکا کو کہتے ہیں حضور والا۔ دیکھیے حضور والا آپ تو سخی گھرانے کے ہیں، سخی ابن سخی، کریم ابن کریم، کوئی سائل اگر آپ سے کچھ مانگتا ہے تو آپ اس کو مایوس نہیں کرتے، تو سرکار یہ انگوٹھی آپ مجھے عطا فرما دیں، یہ مجھے عطا فرمائے۔ دیکھیں اب مولوی اور مفتی کی زبان نہیں ہے، ایک سائل کی زبان ہے، مولوی اور مفتی کی زبان نہیں ہے، ایک سائل کی زبان ہے، آپ مجھے عطا کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہنا وہ ہاں مولانا آپ کو پسند ہے، آپ لے جائیں، اور دے دیا، خوشی سے شکریہ ادا کیا۔ دوسرے تیسرے روز ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی، قیمتی اس پر نگ لگوایا، اور پھر 2 روز کے بعد آ گئے اور کہا حضور آپ تو بہت ہی فقیر نواز، بہت ہی سخی ابن سخی، کریم ابن کریم، جب کوئی عاشق کوئی تحفہ آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کی دلدہی فرماتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں، اسے واپس نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں، تو حضور یہ حقیر تحفہ، تو چاندی کی انگوٹھی بڑھائی، کہا حضور اس کو آپ پہن لیں، اور پھر سونے کی انگوٹھی بڑھائی، حضور اس کو میری طرف سے مخدومہ تک پہنچا دیں، مخدومہ تک پہنچا دیں، مخدومہ تک پہنچا دیں۔ شریعت کا بھی تقاضا پورا ہو گیا، محبت کی شکن پہ بل نہیں آیا، محبت کی شکن پہ بل نہیں آیا۔ وہ مجدد، یہ عشق و محبت کی کائنات کے مجدد۔ میں آپ کو بتاؤں وہیں پر ایک دوسرا واقعہ بھی، وقت کی تنگی بہت ہے، بلکہ شاید وقت ختم ہی ہو چکا ہے، بہرحال ایسے ہی مارحلہ شریف میں اعلیٰ حضرت پہنچے، اس وقت مولانا ابراہیم رضا خان صاحب مفسر اعظم ہند علیہ الرحمہ چھوٹے تھے، بچہ تھے، جیسے یہ بچے، ان کے ساتھ چلے گئے، تو وہاں پر انہیں شہزادگان میں ایک صاحب کے کمرے میں جب پہنچے تو دیکھا ہر طرف جاندار کی تصویریں، وہ کوئی ایسے فواہشات نہیں، گھوڑا ہے، شیر ہے، جنگلی جانور ہیں، کچھ شوقین لوگ ہوتے اس طرح کی چیزیں لگا دیتے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی ہو جو بہت مخرب اخلاق چیز ہو، وہ اس نمونے کی چیزیں تھیں، مگر یہ بھی شرن جائز نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت دیکھتے یہ سب شرن جائز نہیں، اب کہیں تو کیا کہیں، تو صاحبزادے جو تھے حضرت مولانا ابراہیم رضا خان صاحب ان تصویروں کو دیکھنے لگے۔ بچے کی عادت ہوتی کہ جب کہیں گئے تو کوئی نئی چیز آئی دیکھنے لگے۔ جب وہاں اعلیٰ حضرت نے یہ منظر دیکھا، کہا حضور یہ بچہ بار بار ان تصویروں کو دیکھتا ہے، کہیں اس کو پسند تو نہیں آئے، اگر حضور اجازت دے تو ان کو دے دیں، حضور اجازت دے تو ہم ان کو دے دیں۔ کہاں مولانا دے دیجیے، بچہ پسند کرتا دے دیجیے۔ سب کو نکال کے باہر جا کے ضائع کرا دیا، بہترین کتبے، بہترین سینریاں، قدرت کے اچھے اچھے مناظر کو فریم کرایا، اور حضرت کی عدم موجودگی میں لا کے پھر لگوا دیا، آ کے لگوا دیا۔ اور جب وہ حضرت اپنے مکان میں آتے ہیں
یہ تبدیلی دیکھی تو ان کا چہرہ چمک گیا. یہ ہمارے مولانا کی اصلاح ہے, یہ ہمارے مولانا کی اصلاح ہے. تو اعلیٰ حضرت جو چاہتے تھے ہو گیا, مگر دل کو چوٹ نہیں لگی, افسوس نہیں ہوا, محبت کی شکن پر کوئی بال نہیں پڑا. اس سے زیادہ اہم واقعہ سنا کر بات ختم کر دو. انہی بزرگ کا واقعہ, سید العلماء عشق راوی. ان کو شوق تھا کتا, الشیشن کتے ہوتے نہیں, گھر کی حفاظت کے لیے تو اجازت بھی ہے, گھر کی حفاظت کے لیے, کھیت باڑی کی حفاظت کے لیے سکھائے ہوئے کتوں کو پالنے کی اجازت ہے, گھروں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے, گھروں میں آنے جانے کی, مگر ایک خاص مقصد کے لیے, خاص نیت کے لیے اجازت ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت یہی رہی ہو اور انہوں نے ایک کتے کو پال رکھا تھا اور اس کے گلے میں زنجیر لگا کے وہ ہمیشہ بندھا ہی رہتا تھا. ایسے کتے بندھے رہتے ہیں, رات کو کھول دیے جاتے ہیں, مقصد حفاظت ہے, دن میں طور پر اس کا مقصد نہیں. مگر اعلیٰ حضرت کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ہمارے شہزادے اس سے کوئی دلچسپی رکھے. ہمارے شہزادوں کے دروازے پر مقصد کیا ہے یہ کون جانتا ہے, ہو سکتا ہے اس عمل کو کوئی حجت ہی نہ بنا لے. تو وہ اس لیے انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس بارگاہ میں پہنچے جن کو شوق تھا کتے کو پالنے کا. پہنچے, کہا اور جا کر بالکل دل میں ایسا اثر تھا کہ آپ دیدہ ہو گئے, آپ رونے لگے. مولانا آپ روتے کیوں؟ کہا آج اس کے مقدر کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. آپ کی زنجیر اس کے گلے میں, کاش کی آپ کا پٹا میرے گلے میں ہوتا. یہ گلا اس لائق تھا. آپ کا محافظ تو میں ہوں, آپ کے گھر کا کتا تو میں ہوں. جب اس کے گلے میں آپ کا پٹا دیکھا تو مجھے رشک آیا. وہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب لگ رہا ہے, وہ مجھ سے زیادہ قسمت والا لگ رہا ہے. اتنا سوچنا تھا, وہ بھی صاحب فہم و فراست تھے. فوراً اشارہ کیا کتے کو بھگا دیا جائے. معاملہ صاف ہو گیا. مگر عشق کے پیشانی پہ شکر نہیں آئی, عشق کا دامن داغدار نہیں ہوا. دوستو, تو انہوں نے سادات کو اپنے سر چڑھا لیا. اعلیٰ حضرت نے سادات کو کاندھے پہ بٹھایا, سر پہ چڑھایا, عزت دی. کاندھے پر بیٹھنے والا بچہ افضل نہیں ہو جاتا, سر پہ چڑھانے والا بچہ بڑا نہیں کہا جاتا, بلکہ یہ چڑھانا جو ہے یہ محبت کی بات ہے کہ آپ چھوٹے سے بچے کو کاندھے پہ چڑھا لیں, محبت کا معاملہ ہے. تو انہوں نے سر چڑھا لیا. اس کو سر چڑھانا ہی تو کہتے ہیں کہ کوئی دکھ نہ پہنچنے پائے, کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے, کوئی رنج نہ ہونے پائے, کوئی کبیدگی نہ پیدا ہو. یہ سر چڑھانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو مانو اعلیٰ حضرت نے رسول کی آل کو جب اپنے سر چڑھایا تو رسول نے اپنی اولاد کو پابند کیا کہ اب ان کا پرچم لے کے پھرو, اب ان کا پرچم لے کے پھرو, اب ان کے مسلک کی بات کرو.